رضا الحق صاحب، یہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی جو گفتگو کی آڈیو لیکس سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے کنٹینٹ پر تو ابھی ہم الگ بات کرتے ہیں، لیکن بذات خود یہ جو عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے آڈیوز کا لیک ہونا، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کسی قومی سانحے سے کم نہیں ہے؟ اور اس طرح تو جو ہمارے دشمن ہیں، غیر ہیں، وہ تو اس کو ایک ایشو بنا سکتے ہیں کہ یہ ایٹمی ملک ہے اور اس کی سیکیورٹی کا یہ معاملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حسیب، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اس میں ویسے تو 3-4 پہلوؤں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، 3-4 جہتوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کن کن چیز کے حوالے سے اہم ہے۔ فیلئرز کے حوالے سے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے لیکس کوئی اچھی خبر تو ہو نہیں سکتی، لیکن ان میں سب سے اہم یقیناً قومی سلامتی کے ایشوز ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پورے معاملے کے ساتھ۔ اجمالاً میں ذکر کر لیتا ہوں، گفتگو کا متن بھی اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا عامل ہے، پولیٹیکلی بھی ادروائز بھی، ساتھ ساتھ پرائیویسی کے ایشوز بھی اپنی جگہ ایک اہمیت کے حامل ہیں، اور پھر ایسے معاملات جب نکلتے ہیں تو ان کے قانونی اور اخلاقی کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، یہ 3-4 پہلو ہیں۔ لیکن قومی سلامتی کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ، جہاں بھی وزیر اعظم پاکستان جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے، ہمارا جو پورا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ بھی انہی کے نیچے ہے۔ سیکنڈلی، جتنی اہم ملاقاتیں چاہے وہ فورن ڈگنیٹریز کے ساتھ ہو، چاہے ہمارے ملک کے اپنے اہم فیصلوں کے حوالے سے ہو رہی ہوں، قومی سلامتی کے جتنے بھی معاملات ہوں، وہ ساری ڈسکشن پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ہوا کرتی ہے، اور اگر وہاں سے معاملہ لیک ہو جائے کسی طریقے سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقتاً ایک بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے۔ دیکھیے نا، آپ کے جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل ایونیو ہے، جہاں پہ ہمارا وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے، ایوان صدر بھی ہے، آپ کی سپریم کورٹ کی بلڈنگ بھی وہیں پر ہے۔ اچھا، اسی سے دوسری طرف تھوڑا سا چلے جائیں تو ڈپلومیٹک انکلیو، وہاں پہ ایمبیسیز بھی مختلف آ جاتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہیں پہ ایک بلڈنگ کوسار بلڈنگ کے نام سے جو ہے وہ ISI کا بھی کہ ایک معاملہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایریا انتہائی ہائی سیکیورٹی ایریا، پاکستان کا شاید سب سے زیادہ ہائی سیکیورٹی ایریا، ادر دین جہاں پہ ہمارے انسٹالیشنز موجود ہیں، لائک اگر ہمارا کہیں پہ ایٹمی پلانٹ ہے تو وہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن فیصلہ سازی کے حوالے سے شاید یہ سب سے اہم جگہ ہے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے سامنے لیکس کے حوالے سے بات آئی، اس میں مختلف تھیریز ہیں کہ یہ لیکس کیسے ہو پائیں، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو جب بنتا ہے تو یا تو وہ لیکس اس طرح سامنے آئیں کہ اس میں یوں کہہ لیں کہ وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کو بگ کر دیا گیا۔ اب وہ بگ کرنے کا طریقہ کار تو ویسے بظاہر اس کے یعنی چانسز بہت کم دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس بیورو کے تحت ہوتا ہے یہ سارا، اور وہ اس کا ہر میٹنگ سے پہلے اور تقریباً دن میں 2 یا 3 مرتبہ تو سویپ کرتے ہیں پورا ایریا۔ ان کے پاس جو بگز ڈیٹیکٹ کرنے کے آلات ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی جگہ بھی موجود ہو بگ، یعنی ایئر کنڈیشننگ ڈکٹس میں یا کسی جگہ بھی موجود ہو، تو اس کو سویپ کرتے ہیں۔ سویپ کرنے کے بعد وہ اوکے قرار دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہاں پہ میٹنگز ہو سکتی ہیں۔ بگز تو بہرحال بظاہر اس کا کوئی چانسز دکھائی نہیں دے رہے۔ دوسری اس میں ایک اور چیز سامنے آئی کہ کچھ ایسی ڈرون ٹیکنالوجی بھی اس وقت اویلیبل ہے جو بہت چھوٹے لیول کے اوپر آتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا پوائنٹ اینڈ شوٹ کے حوالے سے بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر وہاں کانورسیشن کچھ ہو رہی ہو تو کانورسیشن اگر اندر لوگ موجود ہوں، جیسا کہ اس پورے معاملے میں لیکس میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر تو فون کے اوپر ہوئی گفتگو ہے، شاید ایک آدھی لیک ایسی ہو جس میں لوگ کچھ موجود ہیں، تو وہاں پوائنٹ اینڈ شوٹ کی بات ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ کیونکہ وہ پوائنٹ اینڈ شوٹ کے حوالے سے صرف ون سائیڈڈ گفتگو سامنے آنی تھی، اس لیے اس کے بھی چانسز کم ہیں۔ ہاں، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی شاید اہمیت زیادہ ہے، اور وہ ہمیں اس کی پریسیڈنس یعنی مثال بھی ملتی ہے ماضی قریب میں۔ نمبر 1، ایک انسائڈ جاب کے چانسز ہوتے ہیں، اور انسائڈ جاب میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی یعنی کہ کسی بھی وجہ سے پولیٹیکل فیور لینے کے لیے یا کوئی اور کام کرنے کے لیے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ بات سننے میں بھی آئی ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم آفس اور اس طرح کے دوسرے جو سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں وہ انڈر سرویلنس رہتے ہیں، اور انڈر سرویلنس رہتے ہیں کچھ مقتدر قوتوں کی طرف سے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ اپنی جگہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ پلازیبل تھیوری سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2021 میں یہ جو بہت سامنے آیا تھا ہمارے ایک پیگسس سافٹ ویئر کا، اسرائیلی کمپنی نے ایک سافٹ ویئر انوینٹ کیا پیگسس کے نام سے، اور پھر اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے اور بہت سارے ہیومن رائٹس کے ادارے ان تک، بہت سارے اخبارات جن میں نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور ان کے صحافیوں
اور اس کے علاوہ مختلف ممالک کو وہ سافٹ ویئر بیچا گیا. وہ سمپل سافٹ ویئر یہ تھا کہ انہوں نے ایسا ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ ٹیلی فونز کے اندر کوئی ٹیکسٹ میسیج یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اینڈرائڈ اور ایپل دونوں یعنی کہ آئی او ایس جسے کہتے ہیں آپریٹنگ سسٹمز، ان دونوں کے اندر کسی ٹیکسٹ میسیج یا کسی اور اسے میسیج کے طریقے سے آتا تھا، واٹس ایپ کہہ لیں اس کو، اور وہ اگر کلک کیا جاتا تو ایکسپلائٹ اندر چلا جاتا تھا. جب وہ ایکسپلائٹ چلا جاتا تھا تو فون آپ کا کمپرومائز ہو جاتا تھا یوں کہہ لیں، اور پھر وہیں سے وہ ریکارڈنگ، کیونکہ ایک سافٹ ویئر اندر جا کے وہ آپ کو انسٹرکشنز ہی دے رہا ہے فون کو کہ اچھا اب مائکرو فون تو موجود ہے فون کے اندر پہلے ہی، اب اس نے صرف ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ریسیونگ لسننگ اسٹیشن کی طرف ریسیونگ سینڈ کر دینی ہے اپنی. تو وہ دونوں سائڈس کی کانورسیشن جو تھی وہ بظاہر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا اس میں یہ چیز تھی سب سے پلازیبل. یہ بات بھی آئی تھی کہ انڈیا نے بھی اسرائیل سے وہ خریدا تھا. جی انڈیا نے بھی خریدا. اچھا اس کے آگے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات، وہ جو شخص جو اس کو بیچ رہا ہے اس نے سب سے پہلے اصل میں تو ڈارک ویب کے ذریعے یہ کام ہو رہا تھا نا. ایک سرفس ویب ہے آپ کا جس کو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ، 5% آف دا ویب سمجھ لیں تقریباً، یعنی جس پہ ہر ایک کا ایکسیس موجود ہے. اچھا ایک ہوتا ہے ڈیپ ویب جس میں یہ بینکنگ سافٹ ویئر جتنے ہوتے ہیں جہاں آپ کو یوں کہہ لیں کہ وہ سائن ان کرنا پڑتا ہے، لاگ ان کرنا پڑتا ہے، سیکیور طریقے سے ہوتا ہے. وہاں جرنلز بھی ہوتے ہیں ریسرچ کے، وہاں پہ مختلف کمپنیز کا ڈیٹا بھی موجود ہوتا ہے. وہاں بھی سیکورٹی بریچز ایک عام یعنی کہ ایک ایسی اکرنس ہے جو ہوتی رہتی ہے. لیکن تیسرا جو معاملہ جس کو ڈارک ویب کہا جاتا ہے، ایک تو اس کے لیے وہ انڈیکسڈ نہیں ہوتا، آپ کو گوگل میں سرچ کریں وہاں دکھائی نہیں دے گا، انڈیکسڈ نہیں ہے. دوسرا مور امپورٹنٹلی اس کے لیے خاص سافٹ ویئر استعمال کرنا پڑتا ہے. جس طرح یہ شخص جو ہے انڈی شیل کے نام سے سب سے پہلے breach.io ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اور یہ اس نے نیچے ایک اپنا ڈیٹیلز بھی دی کہ یوں میرے پاس انفارمیشن ہے، تقریباً 6 یا 8 گیگا بائٹس پورا ڈیٹا ہے اور اس میں تقریباً 100 فائلز ہیں اور وہ 8 گھنٹے کی پوری ریکارڈنگ ہے، جو کہ پچھلے پرائم منسٹر ایک سوال کے جواب میں جو لوگوں نے پوچھا اس سے کہ تمہارے پاس کس نوعیت کی انفارمیشن ہے جو پرائم منسٹر آفس کی لیکس ہیں، اس نے کہا پچھلے پرائم منسٹر کی بھی اور اب والے پرائم منسٹر کی بھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سامنے جس طرح آ رہی ہیں لیکس وہ پچھلے پرائم منسٹر کی اب والے پرائم منسٹر کی دونوں کی آنی شروع ہو گئی ہیں. اچھا اس نے نیچے پھر لنک دیا ایک ٹیلی گرام میسنجر جو ہے وہ ڈارک ویب کے اوپر یوز ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ سیل اور پرچیز ہو رہی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی. یہ جو چائلڈ پورنوگرافی ہے وہ بھی وہاں پہ چلتی ہے، گن رننگ جو ہے، ہیومن ٹریفکنگ جو ہے، اسٹیٹ سیکرٹس، ڈرگس کی ٹریڈ، یہ ڈارک ویب کے اوپر سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اس کو عام طور پہ ٹور جو براؤزر ہے اس کے ذریعے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ امریکن نیوی نے انوینٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ عام لوگوں کے لیے بھی استعمال میں آتا ہے. اچھا کرپٹو کرنسی میں اس نے مانگا اس کے لیے تقریباً 180 بٹ کوائنس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی ایشو اپنے طور پہ ایک بن چکا ہوا ہے. اب اس میں کن لوگوں کا فیلئر ہے، کون کون اس کے اندر انوالوڈ ہیں، کن کو رسپانسبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں ہیڈز شوڈ رول جب ایسا کوئی معاملہ ہو جائے اس کے بعد. تو وہ بہرحال ایک کہا جا رہا ہے کہ JIT بنائی جائے گی. ابھی تو بہرحال اس کے اوپر جو ابتدائی تحقیقات ہوں گی